سنت پاک سلام اللہ علیہ آپ دی معیت اور رفاقت عطا فرماوے، اور دلی دعا ہے کہ میرا کریم رب امد تو فیلون تو ہاڈا اور گناہگار دا خاتمہ بالخیر فرماوے۔ قرآن مجید فرقان حمید وچوں آئے مقدسہ تلاوت کیتن دعا ہے اللہ رب العالمین انہ دن ماتحت سنیا سنیا گالی اللہ من دی توفیق عطا فرماوے، اللہ صحیح مانے سن سناتے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ صاحب موت دے تلے دے بیٹھے ہیں، دعا کرو اللہ موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آج اماں ٹر گئی ہے، ہو سکتے اگلا توارا میرا بارا آونجے۔ صاحب پل دا پتہ کہنی، آتے ہوئے آزان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ ہو سکتے زندگی دی آخری تقریر ہوئے، توڑے چکے دی زندگی دی آخری محفل ہوئے۔ صاحب آؤ دعوت فکر دینا، انا بغض منافقت حسد کینہ دل چکڑ چھوڑو، اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوجھے نال پیار کرو۔ میرا رب بھی راضی، مدینہ اللہ محمدی راضی۔ نمازیں پنج گانا زندگی دا شعار بنا گنو، اپنی صبح دا آغاز اللہ دے قرآن دی تلاوت نال کرو۔ خالق کائنات مالک ارض و سما دے قرآن نال محبت اور پیار کرو۔ زندگی دے اندر اپنے والدین دا قدر کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ مرن دے بعد تا غیری موٹھا دے دے رہ دن۔ اصلا لوگ زندگی دے اندر والدین دا قدر نکی تا، اممہ ٹر ونجے ول دھاڑ نکل وین دیئے، بابا دنیا تو چلا ونجے ول بندے دی دھاڑ نکل وین دیئے۔ او بھئی کیا تھی گئی جنہیں اممہ دنیا تو چلی گئی ہے، یہ تا جہاڑے ہن خدمت کرن دے۔ اممہ جیندی ہے تا ہوں پرواہ نہیں کی تھی، بابا جینا ہاں سکھدا بیٹھے، 40 سال دا عرصہ ویڑے دے اندر بابا بیٹھے۔ اصلا لوگ ہم پرواہ نہیں کی تھی، اج اممہ ٹر گئی ہے، بابا ٹر گئے، اج ویڑھا کھامنا دے، صاحب کیا فائدہ تیرے رومن دا۔ او دعوت فکر دینا، اپنے والدین دا قدر کرو، بے ملے رشتے ہیں، انہا رشتیاں دا احساس کرو، انہا رشتیاں دا ادب کرو، انہا رشتیاں دا قدر کرو۔ میرا رب بھی راضی، مدینہ اللہ محمدی راضی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھڑے، چونکہ موت دے تنے دے بیٹھے ہیں دو جملے موت دے حوالے نال عرض کر دینا۔ میرے کریم دا دربار لگیا ہویا ہے، صحیح فرمائے زندگی نے کتنی آس امید باقی لئی بیٹھے ہو۔ حضور دے ہر غلام اپنی سوچ اور فکر دے مطابق جواب دیتا، عرض کیتا حضور ایک نماز پڑھیے پتے بھئی نصیب تھیوے نہ تھیوے۔ صاحب توجہ کرائے خدا واسطے، وقت دامن کے اندر بالکل تھوڑی گنجائش ہے، میں نہایت اختصار نال عرض کرنا چاہنا، ایک نماز پڑھیے پتے بھئی نصیب تھیوے نہ تھیوے۔ ستا کے کل کرو نماز شروع کرے سو، اساں کے پچھلا پارا تھی سی، تسبیح ہاتھ چو سی، اللہ دا در رو سی، وال اللہ اللہ کرے سو، روٹھے رب کو منے سو۔ یار کئی ایہو جے نٹھن رب پچھلے پارے تے پہنچڑی نہیں دیتے، نہ پہنچن دے رب پچھلے پارے تے، وال کیا کرے سو۔ ایک نماز پڑھی حضور دے غلامہ دی فکر دیکھو، بھئی نصیب تھیوے نہ تھیوے۔ فرمایا بڑی دور دی آس لئی بیٹھے ہو، بے عرض کیتا حضور ایک سجدہ کیتے پتے بیا نصیب تھیوے نہ تھیوے۔ فرمایا اجنی دوچھے سجدے دی تانگ رکھی بیٹھے ہو، دوچھا سجدہ اجنی تو کو نصیب تھی سی۔ بے حضور دے غلام اپنی فکر دے مطابق جواب دیتا، عرض کیتا حضور ایک پاسے سلام پھیرے پتے بے پاسے پھیر سکدے ہیں نہیں پھیر سکدے۔ فرمایا اجنی دوچھے پاسے سلام پھیرن دی تانگ رکھی بیٹھے ہو۔ حضور آپ ہی ارشاد چا فرماؤ، میرے کریم فرمائے جڑا صاحب باہر آئے پتے اندر وید کسی نال وفا نہ کی تھی، اس دنیا پہ اعتباری نام محبوب رہا کوئی اتھے تے نہ کسے دی سرداری، اتھے کسے دے پیر نہ لگے تے سب ٹر گئے وارو واری۔ آزم اتھے دل نہ لاویں نہیں تے رو سے جان دی واری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ دل لینے تا اللہ دی ذات نال، دل لینے تا رسول اللہ دی ذات نال، دل لینے تا اللہ دے قرآن نال۔ باقی دنیا دے سارے رشتے بے وفا ہیں، لیکن یاد رکھا ہے قرآن والا رشتہ بے وفا کہنے میں
صاحب قرآن والا رشتہ ہی بے وفا کہنی وہ جڑے کہندے سی اسی مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے یار بڑے بڑے یار ڈٹھن دلدار ڈٹھن آدھے ہن چوک وچ بیٹھ کے دل نہیں میں آدھے جیوں ہی کٹھے مروں ہی کٹھے اجل آ گئی ہے یار ٹر گئے یار رودا کھڑے ارمان ضرور لگ دے یار دے پیچھو یار ٹر نہیں گیا بس اتنی وفا ہے نا تیری یار نال اے بے وفا رشتہ ہے اللہ اکبر سارے رشتے بے وفا ہیں لیکن یاد رکھا ہے قرآن والا رشتہ بے وفا کہنوے یہ یار آتے ہن جیوں اکٹھے مروں اکٹھے اجل آ گئی ہے اپنے ہاتھ نال مٹیاں پہ دے کھڑے تیرا میرا مٹی پاتے واپس آون ہو دے قبر دے اندر قرآن دے جھاتی پاون ہو دے اے قرآن دی وفا دیکھتا صحیح اج ہی قرآن کو سنبھالا اتاک رکھ چھوڑے اج ہی قرآن کو ساتھ اتنی فرصت کہنی چاہ کے بندہ سینے نال لاوے ہاں اج کی والا قاری صاحب دعا کرو پیر صاحب دعا کرو او بھئی کیا تھی گئے گھر دے حالات خراب تھی گئے فلاں بیمار تھی گئے یاد رکھو سب تو وڈی دعا اللہ دا قرآن تورے گھر دے اندر موجود ہے سب تو وڈی شفا اللہ دا قرآن تورے گھر دے اندر موجود ہے حق بندہ ہاں بندہ قرآن چاہوے ہاں سینے نال لاوے ہاں قرآن پڑھے ہاں میرا رب بھی راضی تھی ونجے ہاں مدینے والا محمد ہی راضی تھی سبحان اللہ جیسا کو رکھے میرے قرآن یاد آنے سارا کوئی مر ونجے نا والا دے قاری صاحب بال بھیجو امہ دی قبر دے اٹھے قرآن دا ختم دا کرا میں گوڑی طرح سو حق سارا بندہ امہ ساری ونجے کاری چلو کاری بار کھن ونجے قرآن دا ختم کراوے حق تا سارا ہی بندہ ہاں نا اسائی تا گھنٹا اللہ دے قرآن دی تلاوت امہ دی قبر دے بیعتے کروں ہاں امہ دی روح خوش نہ تھی ونجے ہاں امہ دی درجات بلند نہ تھی ونجے ہاں یا وہ ملے ساکو قرآن یاد آنے کہیں دی تھی دی رخصتی دا ویلا ہوں دے نا نولی دے وردہ ویلا ہوں دے وہ ملے آدھے میں کھڑ ونجو قرآن چاہو اور بھئی ہن قرآن دی کیا ضرورت پہ گئی ہے قرآن دی ہن ضرورت کیا پیش آ گئی ہے آدھے میں قرآن دی چھانتے لے تھی کو رخصت کرنے ہیں میں منع نہیں کریں جو قرآن دی چھانتے لے رخصت نہ کر تھی کو قرآن دی چھانتے لے رخصت کاش کے تھی کو قرآن دی تعلیمی دے چھوڑو ہاں یہ بچی گھر دے اندر داخل تھی وے ہاں بی بی نوی زندگی دا آغاز کرے ہاں نماز فجر بھی ادا کرے ہاں بی بی قرآن پاک دی تلاوت ہی کرے ہاں کیا خیال ہے تیری میری بچی دا گھر جنت دا گہوارہ نہ بڑھ بنے آؤ دعوت فکر ہے نا اپنی سوچ بدلو اپنی فکر بدلو اپنے اولاد کو تلاوت قرآن دا عادی بناؤ اپنے اولاد کو نماز دا عادی بناؤ ایک کلخانی فرض واجب نہیں اے مستحب عمل ہے کرو تو ثواب ہے نہ کرو تو جرم نہیں جملہ بڑا سختی ہے اے فرض واجب کہنی کلخانی مستحب عمل ہے کرو تو ثواب ہے نہ کرو تو جرم نہیں گناہ نہیں اگر کوئی بندہ نماز فجر چھوڑتے آئے بیٹھے اے سب تو بڑا جرم ہے اے جرمی دے اے جرمی دے اسا تو سمجھے کیا نہیں جو نماز ہے کیا اسا دادے حسین دا ذکر سا کو کھڑاؤ اے نہیں لکھا حسین کیا ہی خاطر قربانی کیا بات عزت قرآن دی خاطر عزت نماز دی خاطر عزت اسلام دی خاطر امام دا کوئی ہی مشن کہنا ہا ہی کوئی مشن ہا نہ رہوں جا نہ رہوں پر دل کی یہ دعا ہے دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سالہ سال تھی گئے قرآن گھر کے اندر پہ ذکر حسین سن کے کھینچو آنکھو آوے دن سن ذکر حسین لیکن امام دے کردار کو دیکھتا صحیح مکہ کیوں چھوڑے مدینہ کیوں چھوڑے عزت اسلام دی خاطر عزت قرآن دی خاطر شدید پلیت نے شراب عام کا دیتا یہ بے ایمان نے پھر نال نکاح جائز کرا دے دیتا اللہ اکبر میں توڑے کنو پوچھتا ہوں حسینی ہوئے تیوال چپ رہ بننے عزت مصطفیٰ دے تھجیاں اڑن لگیں شریعت مصطفیٰ پامال تھی وڑ لگی ہے امام علی مقام نے فرمایا جدیدہ کچھ ہوش کر جدیدہ کچھ ہوش کر جدیدہ کہ حسین میرے ہاتھ تو چلے میری بیعت قبول تو چکر مدینے دا راجی تیرے حوالے مدینے دی حکومتی تیرے حوالے آپ نے فرمایا پاگل تھی کہ عقل دا علاج کر اللہ اکبر پاک ہاتھ پلیت ہاتھ بولو دے صحیح پاک ہاتھ پلیت ہاتھ چاندی کہنی معلوم کیا حسین سا کو سبق دے گے خیال کرا ہے کہیں پلیت دے ہاتھ نہ نواہے بے نواز دے ہاتھ نہ نواہے شرابی دے ہاتھ نہ نواہے ثانی دے ہاتھ نہ نواہے ہی واسطے امام علی مقام شدید دے ہاتھ نہیں دیتا انہی وجہ کیا ہے اے بے ایمان بے نواز بھی ہا اے ثانی ہا شرابی ہا اے بدبخت ہا ہوئے پاک ہاتھ
جے پلیت ہاتھ یزید کیا حسین سوچ کے تیرے بچے قربان کر دے سا تیرے بھتیجے قربان کر دے سا امام نے فرمایا تاریخی جملے ہیں آپ نے فرمایا ظالمہ میں کو پرواہ ہی کہنی میں 72 ٹن دا خون کٹھا کرے سا نانے محمد دے دین دے بوٹے کھلے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین حسین دین دا بوٹا آباد کیتے نہیں کیتا سبحان اللہ بے بولو شک سبحان حسین بے نماز ہاں اللہ بولو تے صحیح اللہ اکبر تلوارہ دی بارش ٹلے تیروں دی بارش ٹلے سجدہ کرنا کوئی آسان کم ہاں اچھا ٹھنڈے پانی پی کے سجدہ نصیب کہنی مسجد کی چھاں تلے سجدہ نصیب کہنی اللہ اکبر اچھا پکھے چل دے پہ سجدہ نصیب کہنی لیکن اتھا میں توارے کو پوچھنا کیڑے پکھے ہن میدان کربلا دی سرزمین تے اتھا کیڑے درختن کیڑی چھاں ہائی اللہ اکبر کیڑے ٹھنڈے پانیاں قربان تھی وہاں آکھو ترائے دی دے بکھے تے پیاسے سادات نے کربلا دی سرزمین تے تلواریں دی بارش ٹلے تیروں دی بارش ٹلے سجدہ کی دے اور امت کو دکھا رہی تے خیال کرا ہے اگر اسلام دے ہوتے وقت آ ونیا ہے اگر اسلام دے ہوتے وقت آ ونیے اپنی جان دی پرواہ نہ کرا ہے اپنی اولاد دی پرواہ نہ کرا ہے نہ نماز چھڑا ہے نہ اللہ دے قرآن دی تلاوت چھڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا مجمع ہے جتنے حضور دے نوکر آئے بیٹھو میرے واسطے سارے قابل احترام ہو ہر بندہ اپنے گربان کے اندر جھانک کے دیکھے کتنے لوگ سجدے کی نماز بھی ادا کر کے اللہ دے قرآن دی زیارت بھی کرتے ہیں اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کرتے ہیں ہر بندہ فیصلہ آپ چا کرے لگ پتہ رسی اللہ اکبر آؤ تیرہ دی بارش چلے سجدہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ اسی وقت اختصار میں عرض کرنا چاہنا اور نماز پنجگانہ زندگی دا شعار بنا کے لو اپنے اولادہ کو نماز دا عادی بڑھاؤ نماز دی گھٹی لاؤ اپنے اولادہ کو آج انگلی پکڑ کے اللہ دے گھر کے اندر گھننا سو دا اولاد نماز دی عادی بن سی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن دا عادی بڑھے سو دا اولاد قرآن دی تلاوت دی عادی بڑھوے سی اللہ اکبر وہ وقت یاد کرو 1400 سال پیچھے چل دے ہیں ذرا وہ وقت حضور دے صحابی دے ویڑے دے اندر چل دے ہیں چادر ہی کہے حضور دے نوکر دے ویڑے دے اندر صحابی رسول دے ویڑے دے اندر چادر ہی کہے نہ گھر والی دا جوڑا ہے نہ گھر والے دا جوڑا ہے چادر ہی کہے نہ بی بی دی نماز قضا تھی دی پئی ہے نہ صحابی رسول دی نماز قضا تھی آج دیکھو گھر دے اندر کتنے کپڑے موجود ہیں کتنے چادرہ موجود ہیں باوجود ہی دے نماز دی فکر کہنی باوجود ہی دے سجدہ نصیب کہنی چادر ہی کہے حضور دے نوکر دی وجہ ہے ایک جملہ نماز دے والنا شاید کوئی ایک بندہ نماز دادی بن پیا نماز درجات بلند سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندے عمل چکیتا نا اللہ اکبر میرا آمن سجایا تھی ویسی تھوڑا سنن سجایا تھی ویسی اللہ اکبر 1400 سال پیچھے چلو چادر ہی کہے گھر کے اندر جڑی سیٹھ لپیٹ کے نہ صحابی حضور کی بارگاہ کے اندر آندے نماز با جماعت ادا کریں دے بی بی گھر دے کونے دے اندر چٹائی لپیٹ دے ترٹی بھنی چٹائی لپیٹ دے بی بی کونے دے اندر بیٹھی دیئے کہ حضور دے پچھو نماز ادا کرے دے حضور سلام پھرے دن ایک دوڑ لا کے جلدی نال گھر دے اندر چلا وے دے حضور دے کول بیٹھے خطبہ نہیں سندا دعا نہیں مگدا جلدی نال گھر دوڑ لا وے دے جو چادر لہا کی گھر والی گنے سا آپ چٹائی لپیٹ دے باسا اے بی بی اللہ دے دربار دے اندر رب دا سجدہ ادا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ آج دساں کھا پی کے اللہ دے حق کے منافق بنے بیٹھے ہیں کھا پی کے رب دے حق کے بے وفا بنے بیٹھے ہیں ہر بندہ میں سمیت اپنے گروان دے اندر جھانک کے دیکھو تے صحیح آج سارے حالات کیا ہیں سود سارے اندر کھڑے بے حیائی سارے اندر ہے بغیرتی سارے اندر کھڑی ہے رب والی کو دیا تھا یہ صدقہ زہرہ دے بابے دا نہیں دیا کیا یہ کرم مصطفیٰ کریم آقا دا نہیں دیا کیا ہے لگ پتہ بنجے ہاں سود کھامن والی دی شکل تبدیل تھی بنجے ہاں سونے شکلیں گھن کے بیٹھے ہیں میرے کریم آقا دا صدقہ ہے تھوڑی جی وفا تا کرونا نبی دی ذات نا اللہ اکبر صحابی جلدی نال دوڑ لا کے میرے گھر دے اندر چادر لہا کے گھر والی کو دے دے آپ چٹائی لپیٹ دے باندے اے بی بی اللہ دے ہاں رب دا سجدہ ادا کریں دیئے اللہ اکبر دعا کرو اللہ کرے سارے گھران دے اندر سارے دیاں مسلح دی نال محبت کرن والے بڑھ منجن آج تے الٹا دور آگے سارے دیاں دے حد دے اندر موبائل فون آگے
اسا اپنے بیٹے دے ہاتھ دے اندر موبائل فون نہیں دیتے کاش کے موبائل فون دی جگہ دے ہوتے خاتون جنت دی سیرت دی ایک کتاب گنو ہاں اپنی بچی دی ہاتھ دے اندر لے لوں ہاں کاش ام المومنین حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی سیرت دی حوالے نال ایک کتاب گنو ہاں اپنی بچی دی ہاتھ دے اندر پکڑا دے ہاں کاش کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی سیرت دی حوالے نال ایک کتاب گنو ہاں اپنی بچی دی ہاتھ دے اندر پکڑا دے ہاں کیا خیال ہے جنرل تیری میری بچی خاتون جنت دی سیرت پڑھے ہاں اما عائشہ پاک دی سیرت پڑھے ہاں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پڑھے ہاں انہیں پتہ چل بنیا اتنی عظیم بیویاں تھی کہ انہیں گھر کے اندر زندگی کیویں گزاری ہے تیری میری بچی دا گھر جنت دا گہوارہ بن گئے کیا کرو سوچ ختم تھی گئی فکر ختم تھی گئی ہے صحابی رسولی میں کرے دے معمول بن گئے نماز حضور دے پچھو ادا کرے دے جلدی نال دوڑ لا کے گھر مڑوے دے ایکڑی حضور ڈٹھے بیٹی ڈٹھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نوکر آئے نا حضور دے پچھو نماز ادا کی تھی نماز فجر ہے ادا کی تھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے یہ سلام جب پھیرے نا حضور دا غلام جلدی نال اٹھ کے جتی پاون لگے ایک پیر مسجد اندر ہے ایک پیر مسجد باہر ہے احباب ذرا توجہ کرا ہے آؤ میں تاریخ تمہارے سامنے رکھنا چاہنا گھر کے اندر چادر ہی کرے لیکن نماز دی فکر کتنی ہے نماز نال پیار کتنا ہے نماز نال محبت کتنا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور دا نوکر صحابی رسول ایک پیر مسجد اندر ہے ایک پیر مسجد باہر ہے یہ حضور مڑے جو ہے نا سلام پھیر کے حضور دی نگاہ نبوت اٹھی ہے صحابی دے اوتے نگاہ پہ گئی ہے حضور نے صحابی کو حکم فرمائے صحابی رک ون حضور دا غلام اٹھے رک گئے حضور دا غلام اٹھے رک گئے اللہ اکبر ایک پیر مسجد اندر ہے ایک پیر حضور دے غلام دا مسجد باہر ہے اور صحابی دے دل دے اندر خیال ہے باہر والا پیر چاہ کے اندر رکھا یا نہ رکھا اندر والا پیر چاہ کے باہر رکھا یا نہ رکھا بس صحابی ہی کشمکش دے اندر ہے اچانک قرآن دے اوتے نگاہ پہ گئی ہے صحابی دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اچانک قرآن دے اوتے نگاہ پہ گئی صحابی اٹھے پہ گئے ایک پیر مسجد دے اندر ہے ایک پیر مسجد دے باہر ہے صحابی اٹھے بہ گئے حضور خطبہ ارشاد فرمے دے پھر صحابی دے دل دے اندر خیال آیا احباب ہن توری توجہ چاہنا صحابی دے دل دے اندر خیال آیا حضور طلب فرمایا حضور میرے کو سوال کر گیتا خیر کہے میرے خطبے دے دعا کو چھوڑ کے جلدی نال بڑھوے نے اگر سچ سچ رسے نا تو خدا دا شکوا تھی نے اگر جھوٹ بولے نا تو ایمان دا پھکا نہیں رہندا اگر سچ رسے نا اللہ دا شکوا تھی نے جو چادر ہی کہے ہی تک سچی گال نا ہی کہیں چادر رہی نا ایک خدا دا شکوا ہی اندر کہیں گال ہے اگر سچ رسے نا تو خدا دا شکوا تھی نے اگر جھوٹ بولے ستا ایمان ضائع تھی نے اللہ اکبر اور پیا پہلو بھی حضور دے صحابی دے ذہن دے اندر آئے اگر دیر کرے نا تو کھارا لگی نماز ہی قضا تھی دی بیٹھے ہو 5 منٹ پانی تیرا پھیوال پی ونجے دھاڑ نکل میں دی تیری رہڑ دا پانی 5 منٹ زیادہ پرلا پی ونجے تیری دھاڑ نکل میں دی قتل و غارہ دے ہوتے بات آوے دی نمازہ 5 چلے گئے سب پرواہ نہیں کی تھی اللہ اکبر اللہ معلوم جتنے پانی دی قیمت ہے نماز دی کوئی قیمت ہے اللہ یہ تو آسن قبرات لگ سن اللہ اکبر کبیر صحابی دے دل کے اندر فکر لاحق تھی یہ اگر دیر کرے نا تو گھر لگی نماز قضا تھی اللہ اکبر حضور خطبہ ارشاد فرمائے میرے کریم جد اللہ والے ہاتھ اٹھائیں حضور دعا منگیے حضور دعا ختم فرمائیے نا اللہ اکبر بس میرے کریم آقا نے انہیں صحابی کو اشارہ کی تھے میرے قریب تھی صحابی حضور دے قریب تھے کیسا حسی منظر اسی یارو یہ ظاہرہ دے بابی دا ذکر تھی میں سارے دھاڑی نکل ویندن اس صحابی دی عظمت تو قربان نہ تھی وجہ کو حضور اشارہ فرمائے میں محمد دے قریب تھی حضور دا نوکر حضور دے قریب تھے نا یہ حضور پیار نالی میں موڑے دے ہاتھ رکھتے فرمائے راستہ صحیح خیر تہے نماز تا پڑھ دے دعا نہیں بھی منگا دعا نہیں منگا وجہ کیا ہے بس حضور پیار نال پوچھے نا خیر تہے وجہ کیا ہے خطبہ نہیں بھی سندا دعا نہیں منگدا بس صحابی دی دھاڑ نکل گئی سبحان اللہ
صحابی دی چیخ نکل گئی ہے، رو کے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربیہ گھر دے اندر چادر ہکائی جڑی میں لپیٹ تے آنا تیری بارگاہ دے اندر نماز با جماعت ادا کرنا، تیری روحانی بیٹی گھر دے اندر چٹئی لپیٹ دے بیٹھی ہوندی ہے، میں جلدی نال مڑوے نا چادر لہا کے گھر والی کھڑے نا آپ چٹئی لپیٹ دے بانا تیری روحانی بیٹی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ادا کرے دیئے، بس صحابی گال مکئیے میرے قریب دے بدلے وصفن حضور دے اکھائیں جو رم جم دے بدلے وصفن میرے قریب آقا دے اکھائیں جو آنسو آئین، حضور رو کے آسمان وال نگاہ کرے دن، اللہ دے دربار دے اندر تیرا دے میرا قریب آقا عرض بیٹھے کرے دن، اللہ ای دور دے اندر کیسے غلام عطا فرمائنی، کیسے نوکر عطا فرمائنی، تیرا اللہ شکوا کرنا بھی گوارا نہیں کرے دے، تیرا سجدہ چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرے دے، میرے قریب آقا رو کے فرمائے صحابہ یا رسول اللہ، فرمایا ونجو بیت المال دے اندر بیت المال دے منشی کو آکھو ایک کپڑے بھی دیو چادرہ بھی دیو گھر دا سامان بھی دیو، حق بندہ صحابی خوش تھی ونیا، لیکن صحابی جو کھینچو آنسو جاری ہیں یہ رومن جڑی شہد آئے جو گھر والی دی نماز قضا تھی وردے آگئی ہے، بی بی دی نماز قضا تھی وردے آگئی ہے، بس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نوکر غلام اے سامان کھل کے پیا ویدے، سورج طلوع تھی گئے نماز قضا تھی گئی ہے، بی بی گھر دے اندر تڑپ دی بیٹھی ہے، بی بی رون دی بیٹھی ہے، شالا خیر ہوئے آج میرے سر دے سہی کو کیا تھی گئے، اگے تا دیر نہ کرے دا ہی آج وجہ کیا ہے، بی بی رون دی بیٹھی ہے جو میری نماز قضا تھی گئی ہے، اللہ تو اتنا نراض تھی گئے سجدے دی توفیق گھن کی دیئی، اللہ خیر تے میرے گھر والے کو دیر کیوں تھی گئی ہے، اے بی بی گھر دے اندر تڑپ دی بیٹھی ہے، گھر دے اندر رو دی بیٹھی ہے، جوان آکے دستک دے دے، اب یہ تکل باب کونے آون والا میرے کریمہ قدر نو کرا دے، تورے گھر دا مالک تے سردار آیا کھڑا، تورے سر دا تاج آیا کھڑا، تورا گھر والا تورے دروازے تے آیا کھڑے، بی بی اندرو رو کیا دی خیر تے دیر کیوں کر دیتی وے، اج میری نماز قضا تھی گئی ہے، جوان دی تھاڑ نکل گئی ہے، رو کیا دے کیا کرا ہاں، اج حضور اپنے دربار دے اندر روک چھوڑے، اج حضور میرے کنو سوال کیجے، میں حضور دے دربار دے اندر سچی سچی گال لسا کے آیا، جو گھر دے اندر چادر ہی کہے، عربیہ چڑی میں لپیٹ جانا، توری بارگاہ دے اندر نماز ادا کرینا، توری روحانی بیٹی گھر دے اندر چٹئی لپیٹ دے بیٹھی ہوں گی، یہ سارا واقعہ حضور دے دربار دے اندر آقا دے دربار دے اندر عرض کر کے آیا، بس حضور دے غلام دا سنا مانا، بی بی ٹھٹیاں مدہوش ہو گئی ہے، ہوش دے عالم دے اندر رہی ہے، گھر والے کو آجیے بیا جرم کر رہے ہو، جو اللہ دے نبی دے دربار دے اندر میرے رب دا شکوہ کر رہے ہو، بیٹھے ہو نا توجہ کرائے اللہ اکبر، اللہ دے نبی دے دربار دے اندر میرے رب دا شکوہ کر رہے ہو، ایک جوان بارو روندہ کھڑے، بی بی اندرو طرف دی بیٹھی ہے، آدھی اللہ ان وقت تک دروازہ کوئی نہ کھلے سا، جب تک تیرا حکم نہ سی، تیرے محبوب دا حکم نہ سی، اے بارو روندہ کھڑے، اے گال چل دیا، میرے کریمہ قدر دربار تے پہنچیے، میرے کریمہ قدر ذات خود تشریف گلین، اے کون دروازے تے آیا کھڑے، بی بی دے مقدر تو قربان تھی وا، آقا زہرا دا بابا دروازے تے آیا کھڑے، اللہ دا محبوب دروازے تے آیا کھڑے، میرے کریم آقا نے دستک دیتی ہے، اب یہ تکل باب کون آمن والا، میرے کریم فرمائے تورا نبی تورے دروازے تے آیا کھڑے، تیرا محبوب تیرے دروازے تے آیا کھڑے، بی بی دی اندروں تھاڑ نکل گئی ہے، رو کے عرض کر دیا یا رسول اللہ میں دروازہ نہیں کھول سکتی، عربیہ جسم دے چادر کوئی نہیں، میرے کریم آقا جکھیں جو آنسوئے حضور موڑے دو کملی لہے دن، حضور دیوار کنو پیش کریں دن، فرمیں دن اے گر میری بچی پاک کملی کھول دروازہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک کملی کھول دروازہ، ایویں بی بی کملی چاہوں کے کھاتے لیں دیئے، عرض کرنے یا رسول اللہ جڑی کملی دی قسم خدا چاہے، لیکو حیات شرم دی اپنے جسم میں ہوتے کھروا، فرمایا اللہ دے دربار کے اندر آپ فیصلہ منگی بیٹھی ہے، جب تک اللہ دا حکم نہ آسی، انہیں محبوب دا حکم نہ آسی، اللہ دا فیصلہ ہی میں ہے، انہیں محبوب دا فیصلہ
فیصلہ ہی میں ہے اے تیرا انعام ہے تے میری امت بیٹے کو سجدے دی اہمیت رسائی سبحان اللہ آج کیا کرو سجدے دی اہمیت مک گئی ہے لیکن وقت بھی یاد کرو سجدے دی اہمیت پوچھنا چاہتے ہو اور میدان کربلا دی سرزمین سے چل دے ایک جملہ عرض کی دی چلا اے بھی نماز دے حوالے دے نالے اللہ اکبر محرم دی رات گزر گئی ہے امام شہادت نوش کر چکے ہیں اللہ اکبر 11 دی رات اللہ اکبر 11 دی رات گزر گئی ہے 11 دی صبح صادق چاہیے میری سین فرمائے زینب سین فرمائے اور ساجد یعنی جیب پھپو حکم کرو فرمایا اج اذان بھی آپ پڑھ تکبیر بھی آپ پڑھ سبحان اللہ خدا واسطے توجہ کرے آخری جملے ہیں میرے تقریر دے نماز دی اہمیت دیکھو لاشن دے انبار لگے پہن امام دے رفقا شہید ہو گئے سجدے دی اہمیت پوچھ دے او اہل بیت کنے پوچھو اللہ اکبر فرمایا اوے عابدہ جن جی پھپی کل اذان دیون والا علی اکبر ہا نماز پڑھاون والا حسین ابن علی ہا پچھو غازی بھی ہا پچھو اکبر بھی ہا قاسم بھی ہا فرمایا صف موجود ہے اج اذان دیون والا علی اکبر کوئی نہیں اج نماز پڑھاون والا حسین کوئی نہیں اج اذان بھی آپ پڑھ تکبیر بھی آپ پڑھ مسلح امامت دی آپ کر اسم باپ مرد بیبیاں تیری اقتدا کے اندر نماز ادا کرنی آئے اللہ اکبر احباب توجہ کرائے امام سجاد امام زین العابدین مسلح امامت دین امام سجاد نے فجر دی نماز دا سلام پھیرے ظالمہ نے ہتھوں دے اندر ہتھ کڑیاں لا دیتن پیروں دے اندر بیڑیاں لا دیتن امام سجاد دے ہاتھ دے اندر مہار دے دن آدن عابدہ ایگن ہتھ مہاری شام تک تیری پیدل رفتاری امام سجاد آسمان وال نگاہ کرے دے آدھے اللہ جیویں تو راضی اسوی تیری رضا تیرا بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے امام سجاد دے ہاتھ دے اندر مہارے بیویاں اٹھا دے سوارن سواریاں دے سوارن احباب آخری جملے اختصار نالال کرن لگا امام سجاد دا قافلہ روان دوائے جیونے نہر فرات دا کنارہ آئے شمر بدبخت آکھن لگے اوہ امام زین العابدین دے دربار دے اندر آدے اوہ عابدہ انہا اٹھا کتا کے پانی پی کھنل اے اٹھ دواری بولی سمجھ دین امام سجاد نے انہیں اٹھا دی لین کو خطاب فرمائے فرمایا تورا کیا قصور ہے اسد اللہ دی رضا تیرازی ہے اسد امتحان دیون دی خاطر آئے ہیں تمہارا کیا قصور ہے تو سادہ پانی پی گنو سفر لمبے بس امام سجاد فرماوانا اٹھ دی کوک نکل گئی ہے اٹھ دی دھار نکل گئی ہے اٹھ رو کے آدھے اے عابدہ جانور ضرور پر بغیرت کوئی نہیں بے وفائی نہ کرو بے وفائی نہ کرو اٹھی جان دیں جانوری جان دیں جو نبی دی اولاد کا مقام کیا ہے جانور ضرور ہے پر بغیرت کوئی نہیں جو نبی دی اولاد پیاسیوں میں اصل جانور تھی کہ پانی پیوں اللہ اکبر کبیرہ ایک قافلہ روان دوائیں آزان دویلا ہو گئے آزان چیون لگی ہے مساجد وچوں امام سجاد روک گئے نا آزان ہو گئی ہے ہن سنو تقریر مک گئی اللہ اکبر امام سجاد نے فرمایا ظالماں ہاتھ کڑیاں کھول لے پیروں دے وچوں بیڑیاں کھول لے وڈی دربار دا صد آ گئے اللہ دے دربار دے وچوں صد آ گئے لیکن اللہ دی نماز تے ادا کرن دے ظالم آکھن لگے ہویا بیدا ہاتھ کڑیاں نہیں کھل سکدیاں آپ نے فرمایا تاریخی جملے امام زین العابدین دے آپ نے فرمایا اے بدبختہ شمارا اساں سید ہے اساں وفادار ہے بے وفا کہ نہیں سبحان اللہ سنو سا سید ہیں وفادار ہیں بے وفا نہیں اٹکڑیاں کھول پیریں چوبیڑیاں کھول میں تو اللہ دی نماز ادا کرنے ظالم آکھن لگے عابد ہتکڑیاں نہیں کھل سکدیا امام دا چہرہ جلال دے اندر آئے امام سجاد نے ہاتھ بلند فرمائے دن اللہ
یہ ہاتھ کڑی کھل گئی ہے، فرمائے دے اللہ، یہ ہاتھ کڑی کھل گئی ہے۔ امام سجاد نے فرمایا اوے شمارا تے کیا سمجھے میں متھا ودا زنجیر دا، فرمایا کہنا کہنا میں تا متھا ودا اللہ دی تقدیر دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ربی معلوم سے کیا نہ قرآن حسین تو جدا ہے، بے شک نہ حسین قرآن تو جدا ہے، بے شک نہ نماز حسین تو جدا ہے، نہ حسین نماز نماز تو جدا ہے۔ اگر چاہنے ہو حسین خوش تھیوے اور زندگی دے اندر نماز پنج گانا زندگی دا شعار بنا گنو، اپنی اولادوں کو نماز دا عادی بناؤ، تلاوت قرآن دا عادی بناؤ۔ ذکر حسین سننا سوکھا ہے، ذکر حسین سنتے، واقعہ کربلا سنتے اکھیں چوں آنسو وہاونا سوکھا ہے، لیکن امام دی زندگی دے اسے عمل کرنا ہوتا ہے۔ گال ہے کھڑی ہوئے، گال عمل دی ہے۔ اللہ کرے تیری میری اولاد نماز دی عادی بڑھوائیں، حسینی بن جو، حسین دا مشن ہی ہوئی کوہا، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی یہ دعا ہے، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ اپنے والدین دا قدر کرو، ادب کرو۔ میں پہلے عرض کی تے حسد منافقت انا چھوڑ لو، موت دے تلے دے بیٹھے ہیں یار، پال دا پتہ کیا نہیں اجمہ ٹر گئی ہے، ہو سکتے اگلا توڑا میرا وارا آونجے، کہیں نال حسد کہیں نال انا کہیں نال بغض، این چاکھا میرا مالک سچ دیاں سوچاں دے، ہر سوچ دھیان دے کم آوے، ہر بندے کو انسان بنا، انسان انسان دے کم آوے، ارمان 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 ہو دن، ارمان ارمان دے کم آوے، نے تارک جان جہان اوہا جڑی جان جہان دے کم آوے۔ بس میرا میسیج ہے، میری درخواست ہے، ایک دوجہ کو دیکھ کے ٹھرو، بس مسکرا کے ملو۔ او کوئی بندہ ہے جڑا بندے کو دیکھ کے متھے دے وٹ پا باندے، اور بندے ہمیشہ بندے کو دیکھ کے کھل دے رہا دیں، مسکران دے رہا دیں۔ اللہ توری مسکراہٹ سلامت رکھے، اللہ امت درجات بلند فرماوے، انہاں دوستوں دی دعوت خیرات اہتمام و انسرام قبول و منظور فرما کے امت درجات بلند فرماوے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ رفیق سفر سادات درد نوکر کاری محمد فرحان، درود نوشیر محبت نال با آواز بلند درود پاک چپڑو، با آواز بلند آقا علیہ السلام دی ذات سلام چپڑو، اور درود نوشیر محبت نال سماج چپڑو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پری قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پری قربان زمانہ ہے، چور پہ تو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آندری سہارا پری پھیلائی ہوئی دامن، آندری سہارا پری پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لچے پالے گھراں